ولی اور صوفی میں کیا فرق ہے؟ ولی جو ہے ہم سب جانتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ کا دوست. صوفیزم میں ولی کی ایک ایڈیشنل تعریف ہوتی ہے جس کو ہم ایک اپوائنٹمنٹ ہے جس کو ہم ولایت کہا جاتا ہے، جس کو یعنی کہ ایک اسپرچل اپوائنٹمنٹ ہے ہائی ڈگری کی جس کو ولایت کہا جاتا ہے، اور جس کو وہ مل جاتی ہے اس کو ولی کہتے ہیں. لیکن عام لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے، کسی کو نہیں پتہ کون ولی ہے، کون اللہ کے کتنا قریب ہے. ولی جو ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، ہم کلام بھی ہو سکتا ہے، یا اسپرچل گائیڈنس براہ راست لے سکتا ہے جو اس کا لیول، جو اس کا مقام ہے. اب صوفی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. صوفی ایک طرز حیات کا نام ہے، ایک لائف اپروچ کا نام ہے. جو صوفی ہوگا وہ لازمی ولی بھی ہوتا ہے. صوفی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو اسپرچول پریکٹسز یا جو اسپرچول پاورز حاصل کی ہیں وہ ان سے سوسائٹی کو سرو کرتے ہیں. تو وہ ولی جو سوسائٹی کو سرو کر رہا ہے، کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ صوفی کہلائے گا. جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں انہوں نے پبلک ڈیلنگ کی ہے، لوگوں کی داد رسی کی ہے، ان کے مسائل حل کیے ہیں، ان کی ہیلپ کی ہے. اگر کوئی ولی جو ہے وہ پہاڑوں پہ بیٹھا ہے، گمنام زندگی گزار رہا ہے، اور جتنا بھی بڑا اللہ کی قربت کا ان کا مقام ہے، اس کو ہم ولی تو ضرور کہیں گے، صوفی نہیں کہیں گے. جب وہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، تو اس کو صوفی کہیں گے، اور یہی صوفیزم ہے. اچھا سر، صوفیزم میں کرامت کی کیا اہمیت ہے، میریکلز جس کو ہم کہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کرامت جو ہے ہم کہتے ہیں کسی ماورائے عقل بات کو، جو سائنٹیفک بظاہر سائنٹیفک رول سے بیونڈ ہو. اچھا، مطلب جس پہ ہم یقین نہ کر سکیں، جس کے پیچھے کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہی چیز جب انبیاء نے ظاہر کی، اس کا اظہار کیا، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں ہم. اور یہی کوئی غیر نبی کی امت میں سے کوئی کرے اس کو کرامت کہتے ہیں. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں. اب ایسی ہی کوئی بات کسی غیر نبی سے ظاہر، اس کو کرامت کہتے ہیں. اس کے پیچھے بظاہر سائنٹیفک ریزننگ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتی. ایک کرسچینٹی کے ایک سینٹ گزرے ہیں، صوفی سینٹ ہوتے ہیں ان سینٹ آگسٹائن. ان کا ایک قول ہے بڑا مشہور. ان کا کہنا ہے کہ معجزے قدرت کے اصولوں کے برعکس نہیں ہوتے، بلکہ صرف ان اصولوں کے برعکس ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. سائنٹیفک ریزننگ ہر ایک چیز کے پیچھے ہوتی ہے. اچھا، کرامت یا معجزے کے پیچھے سائیکالوجی یہ ہے کہ یا تو کرامات یا معجزے انبیاء نے دکھائے، یا اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے، جنہوں نے دین کی تبلیغ کی. اس کی سائیکالوجی یہ ہے کہ انسانیت کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی ڈیوائن ہوگا، نبی ہوگا یا ڈیوائن تعلق والا ہوگا، اس کے پاس کچھ اسپرچل اسپیشل پاورز ہوں گی. اور انسان ایسے معجزے کرامات دے کے انسان کی نفسیات امپریس ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، اور دنگ بھی رہ جاتی ہے. جی، دنگ رہ جاتی ہے. تو کرامات یا معجزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو ان کی نفسیات کو متاثر کرنا، اور جب وہ متاثر ہو کے آپ کی طرف راغب ہوں تو ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا. یہی انبیاء نے کیا اور یہی صوفیاء نے کیا. اچھا، لیکن سر آج کل کرامات اور بابے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ آج کل کرامات اس لیے نظر نہیں آتی کہ یہ 21 سینچری ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آڈیو ویڈیو لیکس اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا دور ہے. آج کل کوئی بھی چیز ماورائے عقل بیونڈ سائنٹیفک ریزننگ نظر آئے تو آج کا انسان سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ ڈرامہ ہے. چونکہ آج کل کے انسان کی نفسیات ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتی، اس لیے آج کل کرامات کی وہ ویلیو رہ بھی نہیں گئی. کرامت کا مقصد ہے نفسیات کو متاثر کرنا اور اللہ کا پیغام دینا. تو جب اے آئی کے دور میں کسی کی نفسیات کرامت سے متاثر نہیں ہو رہی تو اس کا مقصد فوت ہو گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جتنے بھی بزرگ اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں بہت سی کرامات کا اظہار کیا ہے، اگر آج ان میں سے کوئی ولی جن کو ہم سب مانتے ہیں، ان میں سے کوئی ولی آج کی دنیا میں آ جائے اور ویسی ہی کوئی کرامات جو ہے وہ ہمیں دکھائیں، تو کتنے لوگ ہیں جو یقین کریں گے؟ شاید کوئی بھی نہ کرے، کیونکہ آج کے دور کی نفسیات ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے آج کل کرامات نظر بھی نہیں آتی. سر، رجال الغیب اور تکوین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ ایسی اسپریچول اینٹیز ہیں جو کہ پس پردہ کام کرتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دنیا کیا ہے، ہمیں پتہ کیوں نہیں ہے اس کے بارے میں؟ بالکل، یہ انسان ہوتے ہیں. اس میں دوسری اینٹیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مینلی جن کو رجال الغیب کہا جاتا ہے وہ یعنی غیب کے رجال، غیب کے مرد یا انسان کہہ لے. تو یہ ایک ایسے اسپرچول پرسنز ہوتے ہیں، جیسا ہم نے بات کی روحانیت کی ڈیفینیشن میں، جو روحانی دنیا میں جا سکیں، روحانی دنیا میں اپنے مقام کے مطابق پروگرامنگ ہے حصہ ڈال سکیں. یہ ہم جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس موجود ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ان کا اسپرچول لیول، اسپرچول مقام کیا ہے. یہ لوگ اسپرچول حیثیت اور اسپرچول پاورز والے لوگ ہوتے ہیں جو اس دنیا کو ایک حد تک انٹروین کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے انٹینشنلی اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا جی،
وہ ہر ایک کو ظاہر ہونا بھی ہر ایک کے لیے، اتنی بڑی ہستیاں اگر ظاہر ہو جائیں تو لوگ تو پھر سب ان کے پاس جائیں گے تو اپنا کام کیسے کریں گے؟ پھر یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں۔ شر اور خیر کی طاقتیں ہمیشہ سے دنیا میں کر رہی ہیں کام، جس طرح ہم نے رجال الغیب کی بات کی، یہ پازیٹیو فورسز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، اسی طرح نیگیٹو فورسز بھی اس دنیا میں کام کر رہی ہیں، جو قیامت تک پازیٹیو نیگیٹو فورسز کام کرتی رہیں گی۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی اسپرچل پاورز اس دنیا میں موجود ہیں جو اس دنیا کو انٹروین کرتی ہیں، تو پھر وہ سارا سسٹم، سارا نظام ٹھیک کیوں نہیں کر لیتی؟